اس وقت ہمارے درمیان ہمارے معزز مہمان وقاص انجم جعفری صاحب جو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حبیبنا و حبیب رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم جناب عبدالرشید ساجد صاحب، جناب سکندر عباس صاحب، جناب خزین داؤد صاحب، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ گفتگو سننے کا نہیں ہے، کم از کم گفتگو کرنے کا تو ہے لیکن سننے کا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہوتا ہے یہ ہمارے نظام تعلیم میں، نظام تربیت میں یہ تھوڑا سا ریلیکس کرنے کا وقت ہوتا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد طلبہ، اساتذہ یا دیگر منتظمین وہ تھوڑا سا اپنی صلاحیتوں کو یکجا کرتے ہیں، اور اس کے بعد عصر کے بعد پھر ایک ایسا معمول شروع ہوتا ہے کہ جو روایتی طور پر پھر عشاء اور عشاء کے بعد تک جاری رہتا ہے. یعنی یہی ہمارا اقامتی اداروں کے اندر عام طور پر یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس طرح فجر سے پہلے دن کا آغاز ہو جاتا ہے اور پھر وہ ظہر تک چلتا ہے، جس میں تدریس ہوتی ہے، شروع میں قرآن عظیم الشان ہے، ناظرہ ہے، تجوید ہے، اور پھر اس کے بعد دیگر مضامین ہوتے ہیں. اور پھر یہ جو وقت ہے، لیکن ظاہر ہے یہی وقت میرے پاس موجود تھا. چونکہ عصر کے بعد دوسرا پروگرام ہے تو مجھے سکندر صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، اس کے باوجود ہم اپنے طلبہ اور اساتذہ کو ہم نے اکٹھا کیا ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ذرا تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. تو میں ایک تو بہت ممنون ہوں اساتذہ کرام کا بھی اور بیٹوں آپ کا بھی کہ بھئی آپ جو ہے اس آرام کے وقت میں جو ہے کہ آپ آئے ہیں، اور بالکل اس ادارے سے ایک طویل تعارف ہے، اگرچہ آنے کا موقع مجھے کم ملتا ہے. ظاہر بات ہے کچھ جو مصروفیات کی نوعیت ہے، تو میں اس ادارے سے اس وقت سے واقف ہوں کہ جب میں آپ کے ہمسایہ ضلع میاں والی میں پڑھتا تھا تو اس وقت وہاں کا طالب علم تھا. تو چونکہ میرا تعلق تو آپ کے ہمسائے ضلع سے ہے تو اس لحاظ سے بھی ایک آمد و رفت کا ایک سلسلہ یہاں رہتا تھا. اور اس کے بعد جب میں لاہور چلا گیا، مختلف جو ہے جماعت کی یا تحریک کی ذمہ داری وہ بھی یہاں رابطہ رہا. تو اختصار کے ساتھ میں چند باتیں کہوں گا. پہلے تو میں مبارکباد دوں گا انتظامیہ کو، اساتذہ کو، دارالاسلام کے بورڈ کو کہ بھئی ہمارے قابل فخر نوجوان نے، طالب علم نے جو ہے سرگودا بورڈ میں پوزیشن حاصل کی ہے، اعزاز حاصل کیا ہے، امتیاز حاصل کیا ہے. ظاہر بات ہے، اور جب ایک طالب علم اعزاز حاصل کرتا ہے تو اس کا ذاتی اعزاز نہیں ہوتا. بلا شبہ آپ میں سے جو بھی کوئی اعزاز لیتا ہے یا کوئی بڑا نمایاں کام کرتا ہے تو اس کی محنت اپنی جگہ پر، لیکن یاد رکھیے کہ نہیں، اس کے ساتھ بہت سارے عوامل اور بھی ہیں کہ جو مل کر اس قابل بناتے ہیں. بہت سارے عوامل کہ جس میں والدین بھی ہیں، جس میں اساتذہ بھی ہے، جس میں تعلیمی ادارے کا ماحول بھی ہے، جس میں اس ادارے کے متعلق سوچ بچار کرنے والی وہ انتظامیہ ہے کہ جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آتی ارد گرد، لیکن وہ سوچتی رہتی ہے کہ کس طریقے سے ہم ادارے کے ماحول اور تعلیم و تربیت کو بہتر بنا سکیں. تو اس لیے کسی بھی ایک چیز کے پروان چڑھنے کے اندر ایک فیکٹر نہیں ہوتا. یہ بالکل آپ کے سامنے پودے لگے ہوئے ہیں تو یہ پودا لگنے میں ایک فیکٹر نہیں ہے. اس میں مالی کا کردار یقیناً ہے، لیکن اس میں کردار قدرت کا اور فطرت کا بھی اپنی کردار ہے. اگر سورج نہ نکلے، اگر ہوا نہ ہو، اگر یہاں بارش نہ ہو، یہاں پانی نہ آئے تو اس کے نتیجے کے اندر اتنی ہریالی نہیں ہوگی، اتنا سبزہ نہیں ہوگا، اور یہاں ایک پودا تناور درخت نہیں بنے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جاننا چاہیے کہ بظاہر آپ لگتے ہیں کہ میں نے محنت کی ہے، میں نے پہلی پوزیشن لی ہے، میں چوتھے نمبر پہ آیا ہوں. نہیں، اس میں آپ کا کردار تو جو ہے وہ آپ کی محنت کا ہے، وہ آپ کو ملے گا اور وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا. ظاہری بات ہے، وہ نام فرض کیا کہ کوئی غلام رسول ہے تو غلام رسول کا نام ہی لکھا جائے گا کہ اس نے چوتھی پوزیشن لی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے اساتذہ کی محنت، حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. دعا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. دعا جو ہے آپ کے اگر والدین ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے دعا کی ہے. کچھ اور لوگ ہیں کہ جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہے جو اس ادارے کی ضروریات کو پورا کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے معاون ہیں، جو ہمارے خیر خواہ ہیں، ان کا بھی بڑا کردار ہے. تو ایک تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ انسان جب شکر گزاری اختیار کرتا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ شکر گزاری وہ
سب کی ادا کرے، وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو۔ اگر آپ نے سورہ لقمان پڑھی ہے، سورہ لقمان کا جو دوسرا رکوع ہے، اس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، تو پہلی نصیحت وہ کہتے ہیں انشکر للہ، اللہ کا شکر بجا لاؤ، اس لیے کہ اللہ ہی نے یہ سب اسباب اور وسائل مہیا کیے، اللہ نے کیے، جو بظاہر تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن اس نے اس قابل بنایا ہے۔ کوئی آپ کو یہاں لے آیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ہے، اللہ کی کوئی حکمت ہے، وہ لے کر آیا۔ اس نے اگر آپ کو صحت کے ساتھ رکھا ہوا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت ہے اور اس کا کرم ہے کہ مجھے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو میری تعلیم کے راستے میں حائل ہو جائے۔ میرا فیصلہ وہ بھی اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی ہے کہ میں اپنے فیصلے کے تحت یہاں آیا ہوں، تو گویا سب سے بڑھ کر اللہ کی شکر گزاری، پھر اس کے بعد والدین کی شکر گزاری، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جن جن کا حصہ اس کے اندر ہوتا ہے ان سب کو جو کہ یاد رکھنا اس کے اندر ہے۔ تو میں بہرحال آپ سے یہی کہوں گا کہ تو مبارکباد بھی دوں گا، اور آپ سب سے یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کو اعزاز نہیں ملا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ نالائق ہیں، وہ نادان ہیں، وہ کمزور ہیں؟ کیا ایسی بات ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات میں جو تقسیم کیا نا، اللہ نے کسی کو محروم نہیں رکھا۔ بظاہر ایک بندہ نظر آتا ہے کہ اس کی قوت حافظہ زیادہ ہے اور آپ کے اندر کم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور دولت اور طاقت آپ کو زیادہ دے دی ہو۔ کسی کے اندر جسمانی مشقت